أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة. سورة البلد ہے، اور مفسرین کا راجح قول یہی ہے کہ سورة البلد جو ہے یہ سورت مکی ہے۔ مکی اور مدنی اصطلاح ہے مفسرین کا، جو کہ ان آیات یا سور جو مکہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں اس کو مکی کہتے ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد نازل ہے تو اسے مدنی کہتے ہیں۔ تو اعتبار جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت پر ہے، چاہے وہ مکہ میں ہی کیوں نازل نہ ہو، اور ہجرت کے بعد ہے تو وہ بھی مدنی سمجھا جاتا ہے۔ جس طرح مثلا عام الفتح کے یا حجۃ الوداع کے موقع پر جو آیات نازل ہوئی ہے اس کو بھی مدنی سورت یا مدنی آیات کہتے ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد نازل ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے ہو تو وہ مکی سورت اور مکی آیات ہیں۔ سورت البلد ایک عظیم الشان سورت ہے، جس طرح کہ قرآن کریم کے دیگر صورتیں ہیں، ثواب کے لحاظ سے، عظمت اور فضل کے لحاظ سے، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس صورت میں ہے جس کا ہم ذکر کریں گے، لیکن پہلے وہ مفہوم ترجمہ ہم کر لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، لا نہیں اس طرح، اقسم بہذا البلد قسم کھاتا ہوں، یہ قسم ہے اس شہر کی۔ لا نفی ہے اس بات کے لیے جو اس سے پہلے ہے، یعنی جو کافر وغیرہ یا جس کے رد میں یہ آیت اور یہ سورت ہے وہ جس طرح کہتے ہیں اس طرح نہیں ہے۔ اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ شہر سے مراد مکہ کا شہر ہے جو اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم الشان شہر ہے، اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر مکہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ انک لاحب البلاد الی اللہ، آپ اللہ کے معظم شہر ہے اور مجھے بھی سب سے پسندیدہ شہر ہے، لیکن یہ لوگ مجھے نکال رہے ہیں تو اس لیے میں یہاں سے نکلنے پر مجبور ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم کھائی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ آگے فرمائے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ،
اور آپ حلال ہے اس شہر میں، یعنی آپ اس شہر میں جو کچھ کرنا چاہیں وہ آپ کے لیے حلال ہے، اگرچہ مکہ شہر حرام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان ابراہیم حرم مکہ و انی احرم المدینہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام کیا ہے اور میں مدینے کو حرام کرتا ہوں۔ تو مکہ شہر جو ہے حرام شہر ہے، وہاں پر ایسے کام جو کہ عام شہروں میں کرتے ہیں لوگ وہ ناجائز ہے، جس طرح شکار کرنا اور اس کے درخت اور پودوں کو جو ہے کاٹنا، یہ مکہ میں ناجائز ہے۔ اسی طرح اس کی عظمت میں سے یہ بھی ہے کہ لڑائی جھگڑا تو ویسے بھی ناجائز ہے، لیکن شہر حرام یعنی مکہ مکرمہ میں اس کی عظمت اور حرمت پر جو ہے بہت زیادہ ہے۔ تو مکہ شہر حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسے حلال قرار دیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حلال کیا گیا تھا۔ جس طرح فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مارا اور کچھ کو معاف کیا، اور کچھ کے ساتھ جو چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی کی، اور حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عام فتح میں اللہ تعالیٰ نے صبح سے عصر تک اس شہر کو حلال قرار دیا تھا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم مکہ، ثم قال، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس شہر میں یہ کام کی ہیں، تو آپ ان سے کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال کیا ہے، اور اس سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا اور نہ اس کے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا۔ تو وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس میں کرنا چاہے اپنے دشمنوں کے ساتھ ان کے لیے یہ حلال ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم ہے جننے والے کی، وما ولد، اور جو اس نے جنا ہے۔ قسم ہے والد کی اور اس کے مولود کی۔ مفسرین رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام اور اس کی تمام ذریت اولاد ہے۔ وما ولد میں وہ بانجھ پن والا انسان بھی آتا ہے جو خود تو پیدا ہو گیا ہے لیکن اس سے کوئی پیدا نہیں ہوتا، جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیا یہ ہر باپ اور بیٹے کی مثلا بچے کی قسم ہے یا صرف آدم علیہ السلام اور اس کی ذریت کی؟ تو راجح یہی ہے کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام اور اس کی ذریت، تمام ذریت ہے۔ اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے، اور کس چیز پر قسم کھایا؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت اور تکلیف میں پیدا کیا ہے۔ انسان کو ہم نے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو تکلیف اور مشقت میں پیدا کیا ہے۔ تو یہ زندگی ساری جو ہے مشقت اور تھکاوٹ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی حکمت ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اس لیے اس لیے مشقت میں پیدا کیا ہے تاکہ دل اس کا اس دنیا میں نہ لگے، تاکہ اس انسان کا دل اس دنیا میں نہ لگے، بلکہ وہ آخرت کے لیے اور جنت کے لیے تیاری کرے اور دنیا سے وہاں منتقل ہونا پسند کرے۔ اگر اس دنیا میں اس پر مشقت اور تکلیف نہ ہوتی تو کوئی بھی انسان جو ہے آخرت کے لیے تیاری نہ کرتا اور نہ آخرت کے کام میں رغبت رکھتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ اس دنیا کو اللہ نے مشقت میں پیدا کیا ہے یا مشقت کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ انسان اگلے زندگی کے لیے کوشش کرے اور وہاں پر منتقل ہونا پسند کرے۔ اسی طرح انسان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی مشقت والے کام میں لگا ہوا ہے، ہر وقت کسی نہ کسی مشقت والے کام میں لگا ہے، یا تو دنیاوی معاملات میں اور یا تو اخروی معاملات میں۔ تو اپنے لیے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کچھ کمائے اور کچھ اچھے اعمال کرے۔ تو یہ ہے انسان مشقت میں پیدا کیا گیا۔
اسی طرح انسان بچہ ہوتا ہے، پھر جیسے ہی بڑا ہوتا ہے تو ہر مرحلہ اور ہر گھنٹی جو ہے اس کی مشقت میں ہے۔ اللہ نے فرمایا اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا یہ انسان جو کافر ہے، یہ اس کا یہ خیال اور گمان ہے لن یقدر علیہ احد کہ اس پر کوئی قادر اور قابو پانے والا نہیں ہے۔ انسان کافر یہاں مراد ہے، کیا اس کا یہ گمان ہے کہ جو جس رب نے اس کو پیدا کیا ہے وہ بھی اس پر قابو پاتا نہیں؟ لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا، تو یہ انسان کہتا ہے میں نے ڈھیروں سارا مال جو ہے ہلاک کیا۔ مالن اہلک تو ایک تو اس نے اس لیے کہا ہے کہ جو مال وہ خرچ کر رہا ہے وہ گناہوں میں خرچ کر رہا ہے، گناہ میں، گناہ کے کام میں، فضولیات میں خرچ کر رہا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اہلک تو کہا، یعنی برباد کیا میں نے۔ جبکہ اچھے کاموں میں جو مال لگایا جاتا ہے وہ برباد نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ لیکن یہاں جو رسم اور رواج میں اور فضولیات میں جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو یقیناً یہ برباد ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ہے کہ اہلک تو مال لبدا، لبد بہت سارا جو ایک دوسرے پر ڈیر کیا ہوا ہو، یعنی بہت سارا مال کہتا ہے کہ میں نے ہلاک کیا، اور یہ فخر سے اس طرح کی بات کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا اس کے خیال میں یہ ہے کہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں ہے جب یہ گناہ کر رہا تھا اور اس جگہ میں یہ مال خرچ کر رہا تھا، کیا کسی نے اس کو دیکھا نہیں ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ملائک بھی اس پر مقرر ہے جو اس کے اعمال لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، سورۃ انفطار، کہ آپ پر محافظین ہے ہمارے جو آپ کے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں اور آپ کی ہی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ کرام کاتبین ہے، جو آپ کے اعمال کو لکھتے ہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ قاف میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بھی گفتگو انسان نہیں کرتا مگر اس کے پاس جو ہے ملائک تیار بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ اس کے تمام اعمال کو اور گفتگو کو لکھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے اس انسان کا جو خیال ہے کہ کیا کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا، تو یہ اس کا خیال غلط ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سب کچھ نوٹ کر رہے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دو آنکھیں بنائی ہیں، اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اور اس کے کرام کاتبین بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور احسان یعنی نعمت جتانے کے انسان کے لیے دو آنکھوں کا ذکر کیا، تو دو آنکھیں انسان پر سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کہ حدیث میں ہے، اللہ نے فرمایا ہے من اخذت حبیبتیہ عوضتہ عن ذلک الجنہ، جس کے دونوں محبوب میں لے لو، چھین لو، من اخذت حبیبتیہ، اس کے دونوں محبوب، دونوں محبوب سے یہاں پہ مراد دو آنکھیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اس کی دونوں آنکھوں کو لیتا ہوں عوضتہ عن ذلک الجنہ، تو اس کے بدلے میں اسے جنت ہی ملتا ہے۔ یعنی اس کا اتنا بڑا نعمت ہے آنکھوں کا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو عوض میں جنت کی نعمت جو ہے عطا کرتے ہیں۔ اس انسان کو جس کی نگاہ بصارت چلی جائے اور وہ اس پر صبر کرے اور اللہ کے ہاں اجر کا ذریعہ اسے سمجھے کہ میرے لیے اجر کا ذریعہ ہے، تو اس انسان کو اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور ہم نے بنایا انسان کے لیے ایک زبان، وشفتین اور دو ہونٹیں۔ تو زبان کی وجہ سے انسان گفتگو کرتا ہے، اور ہونٹوں کی وجہ سے
انسان کی خوبصورتی، زیب اور زینت بنتا ہے، اور اسی کی وجہ سے کھانا اور پینا جو ہے کر سکتا ہے، اور اس میں معاون ہے کہ وہ کھائے اور پی۔ اسی طرح گفتگو میں اور الفاظ کے ادائیگی میں اور باتوں کرنے میں اس کے لیے معاون ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک بڑے احسان کی طور پہ ذکر کیا ہے کہ ہم نے انسان کے لیے ایک زبان اور دو ہونٹے بنائے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے ہدایت کی اس کو نجدین، دو راہوں کی۔ تو راہوں سے مراد جو ہے، راستوں سے مراد خیر اور شر کا راستہ ہے، خیر اور شر کا راستہ ہے، اور ہدایت سے مراد یہاں پر ہدایت جو کہ راستہ دکھانے والا ہے، جسے عربی میں ہدایت الارشاد و دلالہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی رہنمائی کی دو راستوں کی طرف، جو کہ خیر اور شر کا راستہ ہے۔ اسی طرح اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ انسان یا سورۃ دہر جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو ہدیناہ السبیل فاما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کو راستہ دکھایا ہے، تو یا تو کافر ہوگا، اما شاکرا و اما کفورا، اور یا جو ہے شکر گزار جو کہ مومن ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فلقتحم العقبہ، فلقتحم العقبہ، یہ عام انسان کی بات ہو رہی ہے کہ جن سے انسان نے عقبہ کو نہیں کراس کیا، فلقتحم العقبہ، گاٹی میں نہیں گھسا۔ اقتحام کہتے ہیں کسی چیز پر اپنے آپ کو ڈالنا، اپنے آپ کو ڈالنا، اس کو کہتے ہیں اقتحام۔ اور عقبہ جو ہے مشکل راستے کو کہتے ہیں، جو پہاڑوں میں ہو یا کوئی اور بڑی مشکل راستہ ہو، یا کوئی بھی رکاوٹ، جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اور آپ کے درمیان کوئی بڑی رکاوٹ حائل ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں عقبہ۔ اس لیے عام عربی زبان میں بھی جب کہتے ہیں کہ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں لیکن رکاوٹ جو ہے فلاں ہے، تو کہتے ہیں عقبہ ہے میرے لیے، یہ فلاں چیز عقبہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلقتحم العقبہ، تو انسان نے اس گھاٹی کو یا اس مشکل راستے کو کراس نہیں کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کو کیا معلوم ہے، کس چیز نے آپ کو معلوم کروایا ہے کہ عقبہ کیا ہے۔ دوبارہ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ انسان کو اس کی عظمت اور شان کا پتہ چل جائے کہ یہ گھاٹی جو ہے جس کی بات ہو رہی ہے، جو کہ مشکل گھاٹی ہے، یہ ایک عظیم الشان چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کا کراس کرنا یا پار کرنا وہ کیا ہے، فک رقبہ، جو کہ گردن چھڑانا ہے، فک رقبہ، گردن چھڑانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کسی بھوک والے دن میں جو ہے، کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلانا ہے، کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلانا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے انسان اس گھاٹی کو کراس کر سکتا ہے اور اس سے پار کر سکتا ہے، کہ ہم گردن چڑھائے، فک و رقبہ، گردن چڑھانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک والے دن میں کھانا کھلانا۔ آگے اللہ نے فرمایا یتیمن ذا مقربہ، کس کو کھلانا ہے یہ کھانا، یتیمن ذا مقربہ، کسی ایسی یتیم کو جس سے رشتہ بھی ہو، ایسی مسکین کو جس سے رشتہ داری ہے۔ اور یتیم وہ انسان ہے جس کا والد اس کے بلوغ سے پہلے فوت ہو جاتا ہے اور ابھی تک یہ انسان بالغ نہیں ہوا، تو بلوغ سے پہلے وہ انسان جس کے والد فوت ہو جاتے ہیں اس کو یتیم کہتے ہیں، اور بلوغ کے بعد یتیم نہیں رہتا۔ اگر اس کے والد بلوغ کے بعد فوت ہو جاتے ہیں یا پہلے فوت ہو چکے ہیں لیکن اب یہ انسان بالغ ہو گیا، تو اب یہ یتیم نہیں رہا۔ تو یتیم وہ انسان ہے جس کے والد اس کے بلوغ سے پہلے فوت ہو چکے ہو اور وہ اب بالغ نہیں ہوا، تو یہ یتیم ہے۔ یتیماً ذا مقربہ، کسی قرابت والے انسان کو جو یتیم ہو اس کو کھانا کھلانا ہے۔
اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے شروع کیا ہے جو کہ قریبی رشتہ دار ہے، کیونکہ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الصدقۃ علی المسکین صدقہ، مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ ہے، اور علی القریب صدقۃ وصلۃ رحم، وصلۃ رحم، اور جو قریب رشتہ دار ہو اس پر صدقہ اور خیرات کرنا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، تو یہاں پر اس کو دو اجر ملتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے شروع کیا ہے۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا او مسکینا ذا متربہ، یا کسی ایسی مسکین کو کھلانا جو کہ مٹی میں گر گیا ہو یا مٹی والا ہو، یعنی خاک آلود ہو چکا ہے اپنی غربت اور فقر اور فاقی کی وجہ سے، اور شدت فقر نے اس کو مٹی کے ساتھ جو ہے برابر کیا ہے، تو اس کو کھانا کھلانا۔ اگر ثم کان من الذین آمنوا، پھر ہو یہ انسان جو کھانا کھلا رہا ہے انسان کی وصیت کرتے ہیں، وتواصوا بالمرحمہ، اور رحم کی وصیت کرتے ہیں۔ پھر ایمان والوں میں سے ہو، یعنی صرف گردن چھڑانا یا کھانا کھلانا یہ کافی نہیں، بلکہ ساتھ مومن ہونا اور صبر کی تلقین کرنا اور اسی طرح رحم کی تلقین کرنا، یہ بھی اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے جس سے انسان اس گاڑی کو کراس کر سکتا ہے۔ رحم کیا ہے؟ یعنی ایک دوسرے کو یہ کہنا کہ انسانوں کے ساتھ رحم کرو، اور اسی طرح صبر کی تلقین ایک دوسرے کو کرنا کہ صبر کرو، کوئی بات نہیں ہے، ہو گیا تو ہو گیا، اب ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اس کے لیے بدلے میں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہے وہ لوگ جو کہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے۔ دائیں ہاتھ والے ہوں گے یعنی وہ لوگ ہیں جن کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، یا وہ لوگ ہیں جو کہ جنت والے ہیں، کیونکہ قرآن نے اصحاب الیمین ان کو بھی کہا ہے جو کہ جنت والے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دائیں طرف والے ہیں، یعنی یا تو وہ لوگ جن کو اعمال نامے دائیں طرف یعنی دائیں ہاتھ سے ملیں گے، یا وہ لوگ جو جنت والے ہیں۔ اور پھر جو ہے اگلے صنف جو اس طرح نہیں کرتے ان کی اللہ تعالیٰ نے بات کی، والذین کفروا بآیاتنا، اور جو لوگ ہمارے آیات کی تکذیب کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، کفروا بآیاتنا، ہمارے آیات پر انہوں نے کفر کیا، ہم اصحاب المشأمہ، یہ ہے دوسرے الٹے ہاتھ والے، اصحاب المشأمہ یا وہ لوگ جو اپنے اعمال ناموں کو الٹے ہاتھ سے لیں گے، یا وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے، کہ دونوں، کیونکہ دونوں جو ہے الٹے ہاتھ والے ہیں، اصحاب المشأمہ ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ ہوگی جو ہر طرف سے بند ہوگی، ان پر آگ ہوگی جو ہر طرف سے بند ہوگی۔ یہ اس سورت کا جو ہے مختصر تفسیر ہے۔ اب اس میں چند باتیں ہیں جس پر ہم غور اور فکر کریں گے، جس کی کچھ وضاحت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو پہلی بات، اللہ تعالیٰ کی شان میں قسم کی ہے، اللہ تعالیٰ نے قسم کہی ہے اس شہر کی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ وہ جس چیز کا قسم کھائے تو ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے، کوئی اللہ تعالیٰ سے پوچھنے والا نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہے تو کسی بھی انسان کو اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں کسی چیز کی تو اس چیز کی عظمت بیان کرنی ہوتی ہے اس میں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی ہے، عصر کی قسم کھائی ہے، نازعات کی قسم کھائی ہے، ضحیٰ کی قسم کھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے مخلوقات میں جس چیز کی قسم اٹھانا چاہے، کھانا چاہے، تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس مخلوق کی عظمت کو بیان کرنا مقصد ہوتا ہے، اور جو مخلوق ہے یعنی ہم ہے، تو ہمارے لیے یہ ہے
کہ ہم صرف اور صرف اللہ ہی کی قسم کھائیں گے، اللہ کے نام ہی پر ہم قسم اٹھائیں گے اور اللہ کے نام ہی پر ہم قسم کھائیں گے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز پر قسم کھانے کی اجازت ہمیں شریعت میں نہیں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپ کی قسم، اپنے باپ کی قسم نہ کھانا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے لیس منا من حلف بالامانہ، ہم میں سے وہ نہیں ہے جو امانت کی قسم کھاتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ مجھے امانت کی قسم ہو۔ بلکہ اگلے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جو غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو اس نے کفر یا شرک کیا۔ تو غیر اللہ کا قسم کھانا کوئی بھی چیز ہو تو وہ کفر اور شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے، اس لیے ہمیں کسی چیز کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو انسان اگر غیر اللہ کا قسم کھاتا ہے تو اپنی ایمان کی تجدید کرے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من حلف باللات والعزى، اگر لات اور عزا کی کوئی قسم کھاتا ہے تو کیا کہے فلیقل لا الہ الا اللہ، تو جلدی سے وہ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھے، کیونکہ یہ ایسا کام اس نے کیا ہے جو مخرج عن الملہ، انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے۔ قسم غیر اللہ کبھی شرک اصغر ہوتا ہے اور کبھی شرک اکبر ہوتا ہے۔ شرک اصغر ویسے عام طور پہ جو مسلمان اس کو قسم کھاتے ہیں جبکہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہی معبود اور خدا ہے، تو اس حالت میں یہ شرک اصغر ہے۔ لیکن اگر وہ اس عظمت کو جانتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے اس لیے میں اس چیز کی قسم کھا رہا ہوں کہ اسی طرح اس چیز کی بھی عظمت ہے، تو پھر یہ مخرج عن الملہ ہے۔ تو اس لیے جو انسان بھی چاہے وہ شرک اصغر کرے یا شرک اکبر کرے اس کو اپنی ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں یہ بھی فرمایا کہ من حلف باللات والعزى، جو لات اور عزا کی قسم کھاتا ہے فلیستغفر اللہ، استغفر اللہ کہے۔ کیا کہیں؟ استغفر اللہ کہے۔ اچھا، اگلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، اور اس لیے سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ کی آزمائش اور امتحان لے کہ آپ میں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ تو ہم ہر وقت مشقت اور امتحان میں، ہم امتحان میں ہیں کہ ہم کس طرح کے کام کریں گے، اور اسی طرح ہم اپنی دنیاوی معاملات میں بھی امتحان میں ہے۔ انسان رزق جو ہے کماتا ہے اور رزق حلال کے طلب کے لیے طرح طرح کی مشقتیں برداشت کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں بس آج کل زندگی بہت مشکل ہے اور یہ فلاں ہے اور فلاں ہے، تو زندگی کے شکوے جو ہے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اسی طرح کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں اسی طرح پیدا کیا ہے کہ ہم مشقت کی زندگی میں ہمیشہ ہو، اور کوئی بھی انسان اس مشقت کے زندگی سے مستثنا نہیں ہے، بلکہ ہر انسان اس مشقت کی زندگی میں ہے، مبتلا ہے، چاہے وہ انبیاء ہو، صالحین ہو، نیک ہو، یا عام لوگ ہو، یا گناہگار لوگ ہو۔ تو اس لیے ہمیں اس پر غم اور غصہ نہیں کرنا چاہیے، تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، اور ہمیں اللہ کے ہاں اس کو اجر کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ اگلی بات کہ ہم اس مشکل گھاٹی کو جو ہے کیسے پار کریں گے اور کس طرح جو ہے اس میں گھسیں گے، جس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، کہ انسان نے اس عقبہ کو ابھی تک کراس نہیں کیا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں بتائی ہیں تاکہ ہم اس گھاٹی کو جو ہے کراس کریں۔ پہلی بات جو ہے اللہ نے یہ کہا ہے کہ فک و رقبہ، کسی گردن کو چھڑانا۔
گردن چڑانا آج کل تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس پر کچھ نہ کچھ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ اسلام کے نظام میں سے ایک غلام بنانا تھا۔ جس طرح ایک طرف اسلام میں غلام بنانا جائز تھا، تو دوسری طرف اسلام میں اس کی آزادی کے لیے جو ہے بھی قوانین تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کی آزادی میں تیزی دی مسلمانوں کو، اور حکم دیا اور اس کا اجر اور فضیلت بیان کیا کہ ہاں آپ کے پاس تو غلام ہے اور آپ کے لیے غلام بنانا جائز ہے، لیکن اسے رہا کرنا اور چھڑانا اور چھڑوانا یہ بھی ایک عظیم الشان اجر کا کام ہے۔ تو اس لیے اسلام پر جو اعتراضات کی جاتے ہیں کہ اسلام میں غلامی کا نظام ہے، تو ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اسلام نے کتنے احکامات میں جو ہے غلام کو آزاد کرنا مقرر کیا ہے۔ مثلا کفارے میں جب انسان قسم کھاتا ہے یا روزے کے حالت میں مجامات کرتا ہے یا کچھ اور بھی ایسے کام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، یا زہار کرتا ہے مثلا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شرط رکھا ہے کہ آپ نے غلام آزاد کرنا ہے۔ تو غلام آزاد کرنا زندگی اور عبادت کا ایک حصہ ہے اسلام میں، اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا ہے، جو کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اعتق من اعتق من اعتق رقبة مسلم اعتق اللہ بكل عضو منه من النار حتى فرجه بفرجه۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ کسی مسلمان کی گردن چھڑاتا ہے، یعنی آزاد کرتا ہے، کسی انسان کو، مسلمان غلام کو آزاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس انسان کو جو رہا کر رہا ہے اسے، یا چھوڑ رہا ہے یا آزاد کر رہا ہے، اس انسان کی ہر عضو کو، ہر اندام کو آگ سے اسے نجات دے گا، حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ کو جو ہے، اس کی شرمگاہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اسے رہا کرے گا۔ جو انسان کسی انسان کو رہائی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے اس کے ہر اندام، ہر عضو کے مقابل میں اس کو رہائی دیتا ہے۔ اگلے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یہ بھی حدیث شیخین میں ہے، بخاری اور مسلم میں، ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، بہترین اعمال میں سے کون سا عمل بہتر ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان باللہ، اللہ پر ایمان۔ اگلی بات، والجہاد فی سبیل اللہ، اور جہاد فی سبیل اللہ یہ اعمال میں سے بہترین ہے۔ پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ نے یا کسی نے سوال کیا، ای الرقاب افضل، اگر ہم غلام آزاد کرنا چاہے تو کس غلام کو؟ نے فرمایا، افضلها انفسها عند اہلها، وہی بہترین ہے جو اس کے اہل خانہ کے نزدیک سب سے مہنگا ہو اور بہترین ہو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی غلام کو آزاد کریں، بلکہ اسی غلام کو آزاد کرے جو اس کے گھر والوں کے ہاں اور اہل خانہ کے ہاں سب سے قیمتی انسان ہو، اسی کو جو ہے آپ آزاد کریں۔ اس لیے اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا، وہ جس کی قیمت سب سے زیادہ ہو، کیونکہ انسان میں جتنے کمالات زیادہ ہوتے ہیں اتنا اس کی قیمت ویلیو بھی ہوتی ہے، اور اپنے گھر والوں کو زیادہ پسند ہوتا ہے۔ لیکن وہ انسان جس میں کوئی کمال نہ ہو تو اس کی قیمت بھی نہیں ہوتی اور کسی کو پسند بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایک بات جو کہ اللہ نے فرمایا کہ فک و رقبہ، جس سے ہم گاٹھی کو تجاوز یا کراس کر سکتے ہیں۔ اگلی بات جو اس آیت میں اور سورت میں ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، جو کھانا کھلانا ہے، کھانا کھلانا، اور خاص کر ایسے زمانے میں جہاں قحط سالی ہو اور بھوک کا دن ہو، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جو ہے بہترین اعمال میں سے قرار دیا ہے۔
اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان سے پوچھا گیا کہ اسلام میں کون سا اسلام بہتر ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلانا، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، اور اس پر سلام کہنا جس کو آپ جانتے ہیں اور جس کو نہیں جانتے۔ تو کھانا کھلانا اور سلام کہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آ، اسلام کے افضل اعمال میں سے قرار دیا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھے اور ان کا دھیان رکھے اور پوچھے کہ اس کے پڑوسیوں میں سے کوئی محتاج تو نہیں ہے، اس کے عزیز اور اقارب میں سے کوئی ایسا انسان تو نہیں ہے جو کہ بھوک اور فقر اور فاقے کا شکار ہو، تو اس کو جو ہے کچھ کھانا کھلائے۔ خاص کر آج کل جو ہمارے اس ملک کے حالات ہیں، جس طرح ہم نیوز میں سنتے ہیں کہ اتنے لوگ جو ہے راشن تقسیم کرتے ہوئے مر گئے ہیں، تو یہ اس لیے کہ ان کو ضرورت ہے اور فقر اور فاقہ کا وقت ہے۔ تو ہمیں اس طرح انسانوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو بھی ہمارے بس میں ہو تو ہم ان کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ نہ کہنا کہ مسکین اور فقیر لوگ نہیں ہیں، بلکہ نہیں، مسکین اور فقیر ہر جگہ پہ ہیں، لیکن آپ کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شروع جو ہے عزیز اور اقارب سے کیا ہے، یتیمن ذا مقربہ، اور اس لیے حدیث میں بھی وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زیادہ اجر کا باعث قرار دیا ہے جو کہ عزیز اور اقارب پر خرچ کرتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقہ، مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ ہے، لیکن جب کسی قریب پر کیا جاتا ہے تو صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ اور ایک دوسرے حدیث میں ہے جو کہ ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام، اے لوگو رحمان کی عبادت کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو پھیلاؤ، کیا فائدہ ہوگا؟ تدخل الجنت بسلام، آپ سلامتی سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو کھانا کھلانا جنت کے دخول کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو کہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے نقل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا، جنت میں ایسے کمرے ہوں گے یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، جس کو آر پار لوگ دیکھ سکیں گے، یعنی شیشے سے شاید بنے ہوں گے، ایسے کمرے ہوں گے جو کہ باہر سے بھی نظر آئیں گے اور اندر سے باہر کو بھی نظر آئے گا۔ تو ایک صحابی نے کہا جس کا نام ہے ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ، لمن هذه یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ایسا عجیب منظر جو اس کمرے کا ہوگا، یہ کمرے کس کے ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے لیے ہے، لمن اطاب الکلام، اس کے لیے جس کی گفتگو خوبصورت ہو، وہ اس کے لیے ہے جس کی گفتگو اچھی ہو، وہ اطعم الطعام، اور جس نے کھانا کھلایا، وہ بات قائما والناس نیام، اور اس نے اس حالت میں رات گزاری کہ جب لوگ سو رہے تھے۔ تین کام، پہلی اپنی گفتگو کو اس نے اچھا کیا، اطاب بہترین گفتگو بنائے، آپ کو کوئی برا بلا کہہ دیتا ہے تو آپ اسے بہترین اور اچھے انداز میں جواب دیتے ہیں، جس طرح کہ عباد الرحمن کے صفات میں سے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب بھی جاہل ان سے سامنے کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ سلامن، ہم آپ کے ساتھ ایسی گفتگو نہیں کرنا چاہتے کہ ہم گناہگار ہو جائیں، بلکہ ایسی گفتگو کرتے ہیں جس سے وہ گناہ سے سالم رہیں۔ یہ جب اگر کوئی موقع ہو انشاءاللہ عباد الرحمن کے صفات پر بھی ہم ایک لیکچر رکھیں گے انشاءاللہ۔
وہ اطعم الطعام دوسری صفت کہ کھانا کھلایا، اور تیسری صفت کہ بات والناس نیام، ایسے حالت میں اس نے رات گزاری کہ رات گزاری یعنی قائماً اللہ کی عبادت میں وہ رات میں مشغول تھا، قیام اللیل کرتا رہا، لوگ سو رہے تھے۔ آج کل رمضان کا موسم ہے تو ہمیں قیام اللیل تراویح بھی کرنی چاہیے، اور ساتھ جو ہے کیا ہے، اطعام و طعام کھانا کھلانا اور اپنے بات کو اچھی انداز میں پیش کرنا، تو یہ اس کے لیے ہے۔ اس لیے اطاب الکلام کی کچھ روایت میں وضاحت یہ بھی ہے کہ افش السلام، کیونکہ اچھی گفتگو میں سے سلام کہنا بھی ہے، تو سلام کہنا چاہے آپ اس انسان کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، تو اس لیے اس کو سلام آپ کر لیا کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سلام کرتے ہیں لیکن بالکل ان کی آواز سنائی نہیں دیتا، ہلکی سی آواز میں السلام علیکم نہیں، بلکہ بہت خوب انداز میں آپ ایسے سلام کہے تاکہ وہ آپ کو جواب دے دیں، اور ایسے نہ ہو کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے کیا کہا ہے، اپنے ساتھ کہا ہے یا کسی اور کو سنانے کے لیے کہا ہے۔ تو ہم نے اونچی آواز میں سلام کرنا ہے۔ اگلی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خیارکم من اطعم الطعام، تم میں سے بہترین وہ ہے جو کہ کھانا کھلاتا ہے، بہترین وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے۔ اسی طرح صدقہ کے فضیلت میں ایک اور حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ لیربی لاحدکم الثمرہ واللقمہ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس لقمے نوالے کو پالتا ہے جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اس پھل کو، فروٹ کو جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو پالتا ہے، کما یربی احدکم فلوہ او فصیلہ، جس طرح آپ اپنے جانوروں کے بچوں کو پالتے ہیں۔ فلو جو ہے گھوڑے کے بچے کو کہتے ہیں، تو مقصد عموماً جس طرح آپ اپنے جانوروں کے بچوں کو پالتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس صدقے کا خیال رکھتے ہیں اور اس کو اس طرح پالتے ہیں، جس کی اگلے ایک حدیث میں وضاحت کرتا ہوں۔ اور اسی طرح حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمرہ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب، اگر جو انسان کھجور کے برابر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پاک ہی کو قبول کرتا ہے، یعنی آپ نے جو خرچ کرنا ہے تو پاک مال میں سے ہو، ایسے نہ ہو کہ حرام مال سے کسی کے ساتھ زیادتی، ظلم، اور کسی سے جھگڑے پر لیا ہوا، اور یا کسی سے ناجائز لیا ہوا، کسی پر مہنگی چیز بیچ کر اور پھر آپ اس کو صدقہ خیرات پیش کرتے ہیں، نہیں، بلکہ اچھے انداز سے آپ نے حلال طریقے سے جو کمایا ہے اس کو خرچ کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ کھجور کے برابر بھی حلال مال سے خرچ کرتا ہے، اور اللہ تعالی حلال مال کو ہی پسند کرتا ہے اور قبول کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، فإن اللہ يقبلها بيمینہ، اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ پر اس کو قبول کرتا ہے، جس طرح اللہ کی شان کے ساتھ مناسب ہے۔ ثم یربیہا، پھر اس کو پالتا ہے، لصاحبہا، اس انسان کے لیے، کما یربی احدکم فلوہ، جس طرح آپ اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، حتی تکون مثل الجبل، یہ صدقہ جو انسان نے کیا تھا اور جو کہ کھجور کے برابر تھا، اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے حتیٰ کہ وہ ایک پہاڑ جتنا بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر! دیا کیا ہے، کھجور، اور بنا کیا اس سے، پہاڑ۔ یہ کس انسان کے لیے، جو حلال مال سے صدقہ اور خیرات کرتا ہے۔ تو صدقے کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ اگر ایک کھجور بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے ایک پہاڑ جتنا اجر آپ کو دیں گے، اور وہ پہاڑ جیسے بن جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ،
آگ سے بچ جاؤ اگر وہ کھجور کے ایک ٹکڑے میں سے کیوں نہ ہو. یعنی ایک کھجور آپ نے لی، کسی انسان نے اس کو دو ٹکڑے میں تقسیم کیا. ایک ٹکڑا اس نے خود کھایا کیونکہ وہ بھی محتاج اور غریب انسان تھا، تو ضرورت ہے کہ وہ کھانا کھائے، تو اس لیے اس کے پاس ایک ہی کھجور تھی، تو ایک کھجور کو آدھی کر کے اس نے آدھی کھا لی، اور آدھی کو جو ہے اللہ کے راہ میں اس نے خرچ کیا. تو اتقوا النار ولو بشق التمرہ، آگ سے بچو اگر ایک کھجور کے نصف کیوں نہ ہو. تو ہم کسی چیز کو بھی حقیر نہ سمجھے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس وسائل نہیں ہے، میرے پاس بہت ساری ایسی چیز نہیں ہے جو کہ میں صدقہ کروں. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کے ذرے کے برابر بھی آپ کو بدلہ دے گا. اگر آپ نے ذرے کے برابر بھی اللہ کے راہ میں کچھ خرچ کیا ہے تو وہ بھی، اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. اس لیے کچھ علماء اور کچھ سلف میں سے ایسی بھی ہوتے تھے جو کہ ہر روز خرچ کرتے تھے، صدقہ خیرات دیتے تھے، ہر روز صدقہ خیرات دیتے تھے، حتیٰ کہ اگر اسے کچھ نہ ملے گھر میں تو ایک پیاز جو ہے لے کر آتا تھا، پیاز، اور وہ کہتا تھا کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں. تو لوگ کہتے تھے کہ پیاز سے کیا ہوتا ہے. تو آج کل تو آپ دیکھتے ہیں کہ پیاز بھی بڑی مہنگی ہے. آپ اگر کوئی سبزی اور پھل لاتے ہیں تو اپنے پڑوس میں سے کسی کو ایک پیاز بھی آپ اگر صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر دے گا. یہ نہ کہنا کہ اس سے کیا ہوتا ہے، نہیں، بلکہ ہر چیز اللہ کے ہاں قبول ہے. اس لیے اللہ نے اور اس عالم نے پھر جواب دیا کہ اللہ نے فرمایا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اپنے بس کے مطابق ڈر جاؤ. تو میری استطاعت میں یہ پیاز ہے، بس میں یہ دے سکتا ہوں. تو اس لیے انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس سے کیا ہوگا، بلکہ نہیں، جو آپ کے پاس ہے اس کو خرچ کریں. ہر انسان کو یہ بات مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ اس دنیا سے چلا جائے گا اور وہ اس دنیا کو چھوڑ دے گا. تو اس لیے اس دنیا میں اس کا جو مال ہے صرف وہی ہے جو اس نے کھایا پیا اور اللہ کے راہ میں خرچ کیا. اس لیے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انسان کہتا ہے یقول العبد مالی، میرا مال اور میرا مال، اور اسی طرح عورت بھی کہتی ہے کہ میرا مال اور میرا مال، لیکن حل لکا من مالک الا ما اکلت فافنیت، آپ کا مال تو وہی ہے جو آپ نے کھایا اور ختم کیا بس. او لبست فابلیت، یا آپ نے اس کو پہنا ہے اور آپ نے اس کو پرانا کیا اور ختم ہوئی بات، یہ صرف آپ کا جو ہے مال ہے. او تصدقت فامضیت، یا آپ اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرتے ہیں اور اپنے آگے کے لیے یعنی آگے زندگی کے لیے اس کو بیچتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے، صدقہ خیرات آپ کی مال میں سے ہے، یہ آپ کا مال ہے. یعنی آپ نے کھایا کیا پہنا، اور یا آپ نے اللہ کی راہ میں اسے خرچ کیا، یہ آپ کا مال ہے. وما سوا ذلک، اس کے علاوہ جو ہے آپ گاڑیاں خرید رہے ہیں، کوٹھیاں بنا رہے ہیں، بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، ہر جگہ سے جمع کر رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، آپ کا مال نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، چلا جائے گا. اور یہ آپ کے وراثت میں جو ہے آپ کے ورثہ کو ملے گا. یہ مال آپ کے ورثہ کا ہے، آپ کا نہیں ہے. اس لیے جو بھی اور جیسی بھی آپ نے اکٹھا کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا. لیکن مزے وہ اڑا رہے ہوں گے کیونکہ ان کو ملی ہے، یہ ملا ہے مال، یا جو وراثت ہے ان کو ملی ہے. تو اس لیے آپ کو اکٹھا کرنے میں خیال رکھنا چاہیے، بلکہ صرف ضرورت کے مطابق اپنے پاس رکھیں، اور باقی جو ہے اللہ کے راہ میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے، چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ہو. ہم سب کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے تاکہ ہم اس گھاٹی کو کراس کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں کہا ہے کہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. یہ صدقہ اور خیرات یا اطعام الطعام کے بارے میں بات ہے، جو کھانا کھلانا ہے. اگلی بات اللہ تعالیٰ نے جو اس صورت میں کی ہے وہ صبر کی اہمیت ہے. صبر کی اہمیت، اللہ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. یہ لوگ جو گھاٹی کو
یا مشکل راستے کو کراس کرتے ہیں، ان میں صبر ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ صبر تین طرح کا ہوتا ہے: اللہ تعالیٰ کی طاعت پر صبر کرنا، نماز پڑھنے پر صبر کرنا، روزہ رکھنے پر صبر کرنا، کیونکہ یہ سب کام جو ہے صبر ہی سے ہوتے ہیں۔ تو صبر کرنا نیک اعمال پر۔ دوسری بات، صبر کرنا گناہوں سے، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی صبر ہے۔ انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ فضولیات کرے اور یہ کرے وہ کرے، لیکن اپنے آپ کو کنٹرول رکھتا ہے، تو یہ بھی صبر ہے۔ تیسری بات، صبر کا جو اگلا قسم ہے وہ تقدیر پر صبر کرنا، جو آپ پر تکالیف اور مصیبتیں آتی ہیں اس پر صبر کرنا۔ یہ نہ کہنا کہ بس اللہ نے مجھے ہی دیکھا ہے، یہ سب تکالیف مجھ پر ہی آتے ہیں اور جو بھی ہے میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، نہیں، اس طرح کی باتوں سے بچنا۔ اور صبر جو ہے یہ فرض ہے ہم سب پر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بھی فرمایا ہے: یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، سورۃ آل عمران 200 نمبر آیت۔ اے ایمان والو، صبر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ جس کام کا حکم دیتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، تو اللہ نے فرمایا اسبروا، آپ صبر کرے۔ اور مومنوں کی صفت میں سے اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، یا اللہ مجھے اس تکلیف میں اجر دے اور اس سے مجھے بہتر چیز عطا فرما۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر جو ہے بغیر حساب کے، بغیر اندازے کے ملے گا۔ ویسے تو نیک اعمال کے اجر جو ہے 10 گنا یا 700 گنا تک جو ہے انسان کو ملتے ہیں، 10 سے 700 تک انسان کو اس کا اجر ملتا ہے۔ لیکن صبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بغیر حساب، جس کی کوئی حساب نہیں، کتنا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ جب ہم پر تکلیف آ جائے تو ہمیں اپنے آپ کو مارنا پیٹنا اور مشک گریبان کرنا یا کچھ اور اس طرح کے حرکات کرنا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں بھی فرمایا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور ایک اور آیت میں بھی اسی طرح ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، تو صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی معیت ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہے۔ بہت ہی مشکل کام ہوگا، لیکن جب آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو آسان کر دے گا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کے بارے میں صبر کرنا، اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو نہ مارنا پیٹنا، اور اس طرح کسی کی بیوی یا کسی کے شوہر سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس طرح کے مارنا پیٹنا، برا بلا کہنا، یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ بلکہ اسی طرح عزیز اور اقارب پڑوسیوں میں سے آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو آپ کو ان کے باتوں پر اور ان کے کاموں پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ صبر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے اور آپ اسے ایک اجر سمجھ کر جو ہے کرتے ہیں۔ تو اس لیے کسی کے بارے میں غیبت بھی نہ کرنا اور نہ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ میں اس کے ساتھ یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور وہ مجھے جو ہے بدلے میں ایسے کرتا ہے، ایسے کرتا ہے، نہیں۔ بلکہ کسی کی غیبت بھی نہ کرنا، برا بلا بھی نہ کہنا، بلکہ اللہ کے ہاں اجر اور ثواب کے لیے جو ہے خاموش ہونا۔ اور یہ بھی نہ کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں یہ صفت ڈالی ہے کہ میں صبر نہیں کر سکتا اور مجھ میں صبر نہیں ہے، بلکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ صبر کروں لیکن مجھ سے نہیں ہو سکتا، نہیں۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ، جو صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں صبر ڈال لیتے ہیں۔
یعنی یہ انسان خود ایک کما سکتا ہے، یہ نہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں صبر نہیں ڈالا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دے دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، اور کسی بھی کو صبر سے بہتر عطا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی اس سے بہتر بخشش نہیں دی ہے، تو اس لیے ہمیں صبر کرنا چاہیے اور ہر حالت میں صبر کرنی چاہیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عجباً لامر المؤمن، عجباً لامر المؤمن، مومن کے ہر کام پر جو ہے تعجب ہے، ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کے لیے یہ پورا کام جو ہے خیر کا ذریعہ ہے۔ ان اصابہ سراء، اگر اس کو جو ہے نعمت ملتی ہے، راحت ملتی ہے تو یہ شکر کرتا ہے، فکان خیر له، تو یہ اس کے لیے خیر ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اور اسے اگر مشکل تکلیف آتی ہے، صبر، تو صبر کر لیتا ہے، فکان خیر له، تب بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی مشکل کے وقت صبر کرنا یہ مومن ہی کا کام ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے جو کہ مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، صبر جو ہے ایک روشنی ہے۔ انسان جلدی سے کام نہیں لیتا، آپ کو کوئی بات کہتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے تو آپ جلدی سے کام نہ لیں بلکہ صبر کریں، اور صبر سے ہی انسان کے لیے راستے روشن ہو جاتے ہیں، پھر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس لیے کسی بات کا جلدی جواب دینا مناسب نہیں ہوتا، بلکہ صبر کرنا چاہیے حتیٰ کہ آپ کو ہر طرح کی بات جو ہے پتہ چل جائے اور واضح ہو جائے، تو پھر جو ہے آپ اس بات کا جواب دے دیں۔ اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو کہ بخاری میں ان سے نقل ہے، وجدنا خیر عیشنا بالصبر، ہمیں اپنی بہتر زندگی صبر ہی سے ملی ہے۔ تو جب انسان صبر کر لیتا ہے تو اس کو بہتر زندگی ملتی ہے اور وہ اس مشکل گھاٹی کو جو ہے کراس بھی کر لیتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، ایک دوسرے کو رحمت کی وصیت کرنا، ایک دوسرے کو رحم کی وصیت کرنا۔ جب آپ کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی اور سے سختی کر رہا ہے اور کسی پر مشقت سے کام لے رہا ہے، مشقت سے، اور یا کوئی نوکر جو ہے اپنی جگہ میں لوگوں کے ساتھ جو ہے سختی کر رہا ہے، کوئی سربراہ ہے، تو اسے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ رحمت کرے اور لوگوں کے ساتھ رحم سے پیش آنا چاہیے، اپنے عزیز اور اقارب سے شروع کرتے ہوئے تمام انسانوں تک جو ہے ہمیں رحم کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف لکبیرنا قدرہ، ہم میں سے وہ نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑے کی عزت نہیں کرتا۔ احادیث اور قرآنی آیات رحم کے بارے میں بہت زیادہ ہے، اس لیے اس میں سے چند احادیث ہم لے لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، جریر رضی اللہ عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، یا اس طرح کی ایک اور حدیث ہے کہ من لا یرحم من فی الارض لا یرحمہ من فی السماء، وہ انسان جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا اس پر آسمان والا رحم نہیں کرتا۔ آسمان والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس لیے ایک اور حدیث میں بھی یہی اسی الفاظوں میں ہے کہ ارحموا من فی الارض، آپ رحم کرے ان پر جو زمین میں ہے، یرحمکم من فی السماء، جو آسمان میں ہے وہ آپ پر رحم کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے تو آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ جو ہے رحم کا معاملہ کریں اور رحم سے ان کے ساتھ پیش آ جائیں۔ اور رحم جو ہے جس سے چھینا جاتا ہے یہ ایک بدبخت اور شقی انسان ہی ہوتا ہے، شقی انسان ہی ہوتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا جس کا نام اقرع ابن حابس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسن اور حسین آئے رضی اللہ عنہما، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگایا اور ان کو چوما،
تو اقرع بن حابس نے کہا کہ میرے 10 بیٹے ہیں یا بچے ہیں، 10 بچے ہیں، لیکن آج تک میں نے کسی ایک کو بھی بوسہ نہیں دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کی طور پہ اسے دیکھا اور کہا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا۔ تو بچوں کو چومنا، گلے لگانا، اٹھانا اور ہر کام ان کے ساتھ کرنا، یہ کیا ہے؟ شفقت اور رحم ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بھی اس انسان پر رحم کرتا ہے، یعنی بچوں کے ساتھ محبت کرنے پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ یہ ہمارا دین ایک ایسا عظیم شان دین ہے کہ بچوں اپنے ہی بچے ہیں اور آپ ان پر خرچہ کرتے ہیں، ان کو پیار دیتے ہیں یا جو بھی ان کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں بھی وصیت کی ہے، حتیٰ کہ وہ دودھ پلانا ہے کس طرح پلانا ہے اور کتنے عرصے تک پلانا ہے، اس کے بارے میں بھی فرمایا ہے، ہمیں حکم دیا۔ وصیت میراث کے حوالے سے کتنا دینا ہے اور کب دینا ہے اور کیسے دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں بھی وصیت کرتا ہے کہ انسان تو اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، لیکن میں بھی آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اس طرح آپ کریں گے تو آپ کو یہ اجر ملے گا۔ تو اس لیے اب کیا ہے، آپ ہر چیز پر رحم کر لیا کریں، حتیٰ کہ جب آپ کسی چیز کو ذبح کرتے ہیں تب بھی اسی پر ہم رحم کرنا چاہیے۔ اس لیے ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ انی لارحم الشاة ان اذبحها، میں ایک بکری پر بھی رحم کرنا چاہتا ہوں، میں اسے جب ذبح کرتا ہوں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رحمتها رحمک اللہ، آپ اس پر رحم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ پر رحم کرے گا۔ تو مشقت سے اس میں نہیں ڈالنا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ میں سے کوئی ذبح کرنا چاہتا ہے تو اپنی چھری کو تیز کرے اور اپنے ذبیحہ کو، یعنی جانور کو راحت اور سکون دے، تو یہ اس پر رحم کرنا ہے۔ اور ایسے نہ ہو کہ آپ اس سے ذبح کرتے ہیں اور آپ کی چھری جو ہے تیز نہیں ہے، اس کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو یہ رحم کرنا ہر چیز کے ساتھ، چاہے وہ انسان ہو جانور ہو، تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں یہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا۔ یہ اس صورت کے چند اہم نکات تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے گفتگو کرنے کی توفیق دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سننے والوں کو اور بات کرنے والوں کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنی کتاب کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ہر ہفتے کو ہم کوشش کر لیا کریں گے کہ ایک سورت کا تفسیر جو ہے پیش کریں۔ اگلے اتوار کو ہمارا ارادہ ہے کہ سورۃ القدر میں گفتگو کریں یا اس سورۃ القدر کی تفسیر کو پیش کریں۔ تو اس لیے آپ کے اگر کسی کے کوئی سوالات ہے اور وہ یہاں پہ بیٹھ چکا ہے تو ہمیں پیش کریں تاکہ اس کا جواب دیا جائے، اور نہ ہمارے واٹس ایپ اور گروپ آپ کے لیے کھول دی جاتے ہیں، اس پر بھی آپ اپنے سوالات کو بیچ سکتے ہیں اور وہاں پر بھی ہم اپنے سوالات کے جوابات دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ کو میں موقع دیتا ہوں، اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ ہم آخری سپارے کے کورس میں شامل ہوئی ہیں، تو کیا اس کے اختتام پر سرٹیفکیٹ دیا جائے گا؟ جی انشاءاللہ دیا جائے گا۔ اور ایک اور سوال، اور یہ کورس کب تک چلے گا؟ یہ تو رمضان کے اختتام پہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد پھر ہم اگلا دوبارہ شروع کریں گے جو کہ کیا ہے، تبارک الذی پارے سے دو آغاز کریں گے، تو اس میں 2 پارے شامل ہوں گے، اور جیسے وہ ختم ہوتا ہے تو پھر اگلے کورس کا جو ہے ہم آغاز کریں گے۔ یعنی ہم یہ اپنا روٹین رکھیں گے انشاءاللہ، جب بھی ایک سورت یا کورس ختم ہوتی ہے تو اگلے کا ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، شکریہ سر۔
جزاک اللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی اور کا کوئی سوال نہیں ہے تو ہم اپنے مجلس کو ختم کرتے ہیں اور واٹس ایپ پہ رابطے کے لیے آپ کے منتظر ہیں، وہاں پر آپ کے سوالاتوں کا جواب دیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.